صوفی نیاز مند اس وقت چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نئی مصروفیت ان کے ساتھ تھی۔ وہ خوش دلی کے ساتھ اپنے کام میں مگن تھے کہ ہوا کی ایک تیز لہر نے ان کے سمٹے ہوئے کام کو بکھیر کر رکھ دیا۔ ارے پکڑو پکڑو! انہوں نے زینہ چڑھتے کلن کو دیکھ لیا تھا، جو ان کے لیے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ اور دوسرے میں پانی کا گلاس لیے چلا آ رہا تھا۔ دیکھو اڑنے نہ پائیں! ان کے اس طرح چلانے سے کلن کے ہاتھوں سے چائے آدھی فرش پر گر گئی اور آدھا پانی چائے کے کپ میں گر گیا۔ کر دیا نا نقصان! انہوں نے جب معاملہ الٹ پلٹ ہوتے دیکھا تو ایک بار پھر چلائے۔ کیا کروں صوفی صاحب؟ کلن بیزاری سے بولا۔ آپ بھی تو ہر وقت بوکھلائے رہتے ہیں، کیا ضرورت تھی چلانے کی؟ کمال ہے، نقصان بھی میرا اور غصہ بھی مجھ پر ہی ہے، وہ ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے بولے۔ ارے وہ جھنڈیاں پکڑو، کہیں گیلری سے باہر نہ نکل جائیں۔ کلن پیچو تاب کھاتا جھنڈیوں کے پیچھے بھاگا۔ اس نے جلدی جلدی جھنڈیاں سمیٹیں اور لا کر صوفی صاحب کے ہاتھ میں تھما دیں۔ نالائق! اگر چائے کی بجائے پانی کا گلاس گراتا تو کم از کم چائے تو بچ جاتی، وہ پیار بھرے غصے میں بولے۔ اب بھی کیا فرق پڑتا ہے، کپ کی سطح اب بھی برابر ہے، حساب تو برابر کر کے لایا ہوں نا، وہ بھی مسکراتا ہوا بولا۔ مگر اب اس پانی ملی چائے کو پی کر کیا کروں؟ صوفی صاحب نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ بہت تھکن ہو رہی ہے۔ آپ بھی تو کمال کرتے ہیں، جھنڈیاں بنی بنائی ہی اتنی سستی ملتی ہیں، پھر کیا ضرورت ہے خود سے بنانے کی؟ یہ کہہ کر وہ پلٹا تو انہوں نے کال بیل کی آواز سنی۔ آواز سن کر وہ رک گیا۔ جب دوسری بیل بجی تو صوفی صاحب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے گیلری سے جھانکنے کو کہا۔ وہ آگے بڑھا اور گیلری سے جھانکنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ پلٹ کر صوفی صاحب کے پاس آیا۔ نیچے چمن خان آپ کو بلا رہا ہے۔ چمن خان؟ وہ حیرت سے باہر سا منہ کھول کر بولے۔ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، غور سے دیکھو کوئی اور نہ ہو۔ مجھے حیرت ضرور ہوئی، مگر یہ جان رکھیے کہ وہ چمن خان ہی ہے۔ صوفی صاحب اس اچانک آمد پر حیرت زدہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ چمن خان ان کو اپنا دشمن ہی تصور کرتا تھا۔ آج اپنے گھر پر اس کی آمد کئی سوالات کو جنم دے رہی تھی۔ ارے بھائی صوفی صاحب! اچانک نیچے سے وہ زور سے چلایا تو صوفی صاحب اٹھے اور گیلری سے جھانکنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ واقعی ہی چمن خان تھا۔ جی کہو میاں، وہ کچھ سخت لہجے میں بولے۔ اجی قبلہ صوفی صاحب، کیا اتنی اونچائی سے ہی ملاقات رہے گی؟ بلندی سے نیچے تو آئیے، کچھ عرض کروں۔ اس کے لیے تمہیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ انتظار کیوں کراتے ہیں؟ سیدھے پائپ کے ذریعے نیچے آ جائیے، میں آپ سے ملاقات کا شدت سے متمنی ہوں، وہ کمال کے مزاحیہ لہجے میں بولا۔ صوفی صاحب کا سارا کام بکھرا پڑا تھا، اب اسے جواب دینا بھی ضروری تھا، اس لیے انہوں نے برے برے منہ بناتے ہوئے سامان سمیٹنا شروع کیا۔ کلن سے جلدی سے تھیلے کا منہ کھول کر آگے کر دیا۔ انہوں نے تمام مکمل اور نامکمل جھنڈیاں اس کے اندر ڈالے اور نیچے کی راہ لی۔ ہاں بھائی بولو، انہوں نے چمن سے رکھائی سے کہا۔ ارے میرے صوفی نیاز مند صاحب! وہ بلا ضرورت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے آگے بڑھا اور صوفی صاحب سے بغل گیر ہونے لگا۔ وہ اس بات کے لیے قطعی تیار نہ تھے۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ صوفی صاحب ناگواری سے بولے۔ میں جذبہ خیر سگالی کے تحت آپ سے ملنے آ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اختلافات ختم ہوں تاکہ محلہ ترقی کرے۔ ہماری آپس کی بات چیت سے محلے کی ترقی کا کیا واسطہ؟ وہ کان میں انگلی پھیرتے ہوئے بولے۔ ہے گا، بالکل ہے گا، چمن خان اپنی زور پر دیتا ہوا بولا۔ میں پھر کبھی سمجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے میں چلوں؟ صوفی صاحب مڑتے ہوئے بولے۔ اجی صوفی صاحب، میری عرض تو سن لیجئے، وہ اٹھلاتا ہوا بولا۔ کیوں، شادی ہو رہی ہے تمہاری؟ ہاں ہو جاتی شادی بھی اگر آپ رکاوٹ نہ بنتے۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو کر ماضی میں کھو گیا۔ شاید اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں آج شام کو بریانی پکا رہا ہوں اور آپ کی خصوصی دعوت ہے۔ وہ اچانک پھر شوخی پر اتر آیا۔
اگست کا مہینہ ہے، وطن کی عظمت کو سلام، میری دعوت مت ٹھکرائیے، آئیے گا ضرور، قسم ہے آپ کو۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہتا ہوا آگے بڑھا۔ صوفی صاحب حیرت سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ شام کو صوفی صاحب تیار ہو کر دعوت میں جانے کے لیے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چمن خان کے گھر پہنچ گئے۔ زہے نصیب، وہ کھلکھلاتا ہوا بولا، آئیے آئیے صوفی نیاز مند صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ وہ تو اس کے بے حد اصرار اور وطن سے محبت کے واسطے کا سن کر چلے آئے تھے، ورنہ وہ جانتے تھے کہ چمن خان موٹی آدمی ہے، وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ کر آدمی کا میٹر گھما سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ اور دوسرے میں ایک بڑی تھالی لیے چلا آیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے پلیٹ صوفی صاحب کی طرف بڑھائی اور خود تھالی لے کر کھانا کھانے لگا۔ میں ذرا ایک ہی دفعہ میں بھرپور طریقے سے کھاتا ہوں، اسی لیے۔ وہ اپنی تھالی ان کی طرف لہراتا ہوا ہنسا۔ آپ بھی شروع کیجئے، واللہ کم پڑے تو اور مانگ لیجئے گا۔ مگر تمہارے دوسرے مہمان کہاں ہیں؟ وہ اپنی نظریں اس کی بوٹیوں بھری تھالی پر ڈالتے ہوئے بولے، اجی کیسے مہمان، آپ اکیلے 10 مہمانوں پر بھاری ہیں۔ وہ زمانی جملہ ادا کرتے ہوا بولا۔ اس جملے پر وہ جھیم کر رہ گئے۔ اب اس بات پر اس سے الجھنا کسی طور بھی درست نہیں تھا، اس لیے وہ چپ کر کے بریانی کھانے لگے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اچانک چمن خان نے کام کی بات شروع کی۔ وہ صوفی صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ تو جانتے ہی ہیں میرے حالات۔ انہوں نے ہنکار بھرا۔ میں غربت سے تنگ آ چکا ہوں اور میں نے کاروبار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا، اب طنز کرنے کی باری ان کی تھی۔ کیا کریں گے خیر سے آپ؟ میرا ارادہ ہے کہ ایک موبائل بک شاپ کھولوں۔ وہ کام کی بات کرنے لگا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، صوفی صاحب خوش دلی سے بولے۔ کب سے آغاز کر رہے ہو؟ اس کے آغاز کا پروگرام آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ میری مرضی پر؟ وہ کچھ چونک کر بولے۔ تمہارے کام سے میرا کیا تعلق؟ دیکھیے، ہمارے پرانے تعلقات ہیں، محلے داری بھی ہے، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چند 100 روپوں کی کتابیں دلا دیں۔ ہاتھ گاڑی کا انتظام میں چند 100 روپوں کی کتابیں؟ ان کے لیے جملہ بھاری تھا، وہ ہڑبڑا اٹھے۔ نہیں، آپ یقین رکھیے، میں کماتے ہی آپ کی پائی لوٹا دوں گا۔ چمن خان نے انہیں اطمینان دلایا۔ میں سوچتا ہوں اس بارے میں۔ صوفی صاحب نے اپنی اچکن کے بٹن درست کیے اور وہاں سے کھسک لیے۔ وہ راستہ بھر یہی سوچتے جا رہے تھے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل نکالیں۔ بچے خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے، بات ہی خوشی کی تھی۔ صوفی صاحب پورا بیگ بھر کر جھنڈے اور جھنڈیاں لائے تھے اور اب بچوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ صوفی صاحب، ہم کیا کریں؟ 4-5 بچے جو جھنڈیوں سے محروم رہ گئے تھے، وہ سبھی نے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولے۔ فکر مت کرو میرے بچوں، آج شام میں بہت ساری جھنڈیاں تیار کروں گا اور وہ تمہارے علاوہ محلے کے دوسرے بچوں میں بھی تقسیم کروں گا۔ وہ جذباتی ہوتے ہوئے بولے۔ اور ہمارے چھوٹے والے جھنڈے؟ 2-3 بچے معصومیت سے بولے۔ وہ میں دوسرے والے بیگ میں لایا ہوں، ٹھہرو اسے بھی کھولتے ہیں۔ وہ خوشی سے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا دوسرا بیگ کھولنا شروع کر دیا۔ صوفی صاحب کا کئی سال سے دستور تھا کہ وہ اگست کے شروع ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے ٹانگنے والی لاتعداد جھنڈیاں تیار کرتے، چھوٹے چھوٹے لہرانے والے بے شمار جھنڈے خریدتے اور باری باری اپنے عزیزوں اور اقارب کے گاؤں دیہاتوں میں چلے جاتے۔ وہاں اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں اور محلے کے بچوں میں وہ جھنڈے تقسیم کرتے، بچوں کو پاک وطن کے بارے میں معلومات فراہم کر کے ان کے اندر وطن سے محبت کا شعور بیدار کرتے، تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو اپنے وطن سے کسی طور دور نہ ہوں اور اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کریں اور اس کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہیں۔ صوفی صاحب نے چھوٹے چھوٹے جھنڈے نکال کر ننھے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ جھنڈے تمام بچوں میں پورے ہو کر بچ رہے تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں پیارے بچوں، ایک بات کان کھول کر سن لو، ہمارے کان تو آگے ہی کھلے پڑے ہیں۔ اون اپنی ہنسی دباتا ہوا بولا۔ میں محاورتاً کہہ رہا تھا۔ وہ جھین کر اون کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ جی کہیے بیٹا، یہ ہمارے وطن کا پرچم ہے،
اس کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے۔ ہم جھنڈیاں اور جھنڈے لا کر گھروں پر لگا تو لیتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، لیکن اس کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام نہیں کرتے۔ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا انکل؟ ایک ننھا معصومیت سے بولا۔ یہ جھنڈے کسی طور پر زمین پر نہیں گرنے چاہیے اور نہ ہی کسی طور پر پاؤں میں آنے چاہیے، سمجھے تم لوگ؟ جی سمجھ گئے۔ وہ دوپہر میں گہری نیند سو رہے تھے کہ عجیب سے شور نے ان کو اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کھڑکی سے جھانکا۔ چند لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے اور لاٹھیاں لیے نظر آئے جو قریب کے گھروں کے دروازے بجا رہے تھے۔ صوفی صاحب پریشانی سے صحن میں آئے، ان کی بھابھی برتن دھونے میں مصروف تھیں۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے چونک کر سوال کیا۔ کچھ نہیں، ہمارے گاؤں کا ایک مسئلہ ہے، اسے حل کرنے کے لیے یہ مرد لوگ جمع ہو کر جا رہے ہیں۔ ہر گھر سے ایک بندہ جائے گا، وہ تفصیل بتا رہی تھی۔ آپ کے بھائی بھی ابھی نکلے ہیں، آپ بھی چلے جائیں، انہوں نے دعوت دی۔ مگر یہ کیسا مسئلہ ہے کہ جسے حل کرنے کے لیے ڈنڈے اور لاٹھیاں اٹھا لی گئی ہیں؟ وہ حیرانی سے بولے۔ آپ باہر تو جائیں، آپ کو سب پتہ لگ جائے گا۔ وہ اپنی حیرانی دور کرنا چاہتے تھے، اس لیے گھر کے اندر رکنا مناسب نہ تھا۔ وہ منہ پر پانی ڈال کر باہر آ گئے۔ فیاض بھائی نے جب انہیں آتے دیکھا تو لپک کر ان کا تعارف کرا دیا۔ مبارکاں بزرگوں، ان افراد کے لیے ایک درمیان موجود ایک سینئر رکن نے انہیں خاص قسم کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اس نیک سعادت میں آپ کی شرکت بھی لکھی تھی۔ وہ انہیں پچکارتا ہوا بولا، اچھا ہے ہمارے درمیان ایک معتبر بزرگ شخصیت بھی شریک ہو گئی۔ ایک اور شخص بھی خوش دلی سے بولا، مگر کچھ پتہ تو چلے کہ معاملہ کیا ہے؟ وہ چونک کر بولے۔ بات دراصل یہ ہے بزرگوں، ایک نے کہنا شروع کیا، آپ جانتے ہیں نا کہ دنیا میں آج کل مسلمانوں پر کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھر جلائے جاتے ہیں اور کبھی انہیں مختلف طرح کی اذیتیں دیتے ہیں۔ سینئر آدمی جذباتی لہجے میں بولا، وہ تو ٹھیک ہے، پھر ہمارے گاؤں میں بھی کئی غیر مسلم گھرانے آباد ہیں، ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ انہیں یہاں سے بے دخل کر دیں۔ واہ واہ، کیا انصاف پروری ہے آپ لوگوں کی، یعنی کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ محض مذہب سے تعلق کی بنا پر آپ کیسے انہیں سزا دے سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو کبھی ستایا؟ صوفی صاحب نے سوال کیا۔ یا کبھی کوئی اور پریشانی دی؟ نہیں، مگر اب ہم اپنے علاقے میں کسی غیر مسلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کی پسند ناپسند سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ اچانک ہی وہ جذباتی ہو گئے۔ آپ لوگوں نے کس طرح اقلیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈنڈے اور لاٹھیاں اٹھا لیں؟ ان کا غصہ دیکھ کر چند لوگ سہم گئے۔ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ ایسے گھنونے فعل کا ارادہ کریں؟ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ کیا ہمارے مذہب اسلام نے کبھی کسی غیر مذہب کے کسی خاندان کو اپنے علاقوں سے نکال باہر کیا؟ ان کے سوال کے جواب میں سب کی گردنیں نفی میں ہل گئیں۔ پاکستان کے حاصل کرنے والوں نے بھی کبھی اقلیتوں کو یہاں سے بے دخل کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات کا واضح اعلان کیا کہ ہمارے پیارے پاکستان میں اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ صوفی انکل، ہمارے قومی پرچم میں جہاں ہرا رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، وہیں سفید رنگ اقلیتوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور نے سامنے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہا، دیکھو، جو بات تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھی وہ ایک ننھا بچہ بتا رہا ہے۔ وہ ان کی تعریفی نظر ڈالتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے وطن پرستی کے حوالے سے مزید بہت کچھ کہا۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام کا امن کا درس دیتا ہے، نہ کہ جنگ کا۔ وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے جذباتی ہو کر مرنے مارنے کے لیے تیار تھے، ان کی تقریر سے ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ لاٹھیوں اور ڈنڈوں پر ان کی گرفت آہستہ آہستہ ہلکی پڑتی جا رہی تھی۔